السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک بہت بڑے ڈرامہ باز مولوی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں جو فرقہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہے، یعنی فرقہ بریلوی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مشہور ہے سوشل میڈیا پہ اپنے ڈرامے بازی اور جھوٹے واقعوں کے بنا پر۔ دیکھیے کیسے کیسے ان لوگوں نے واقعات بنا رکھے ہیں۔ ایک چاند کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک سج دھج کے آیا اور کہا کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو چاند تھا اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ اب بتائیے آپ کہ حضرت سے اجازت لینے کے لیے آیا کہ 29 میں نکلنا ہے یا 30 میں نکلنا ہے، 28 میں نکلنا ہے، کب نکلنا ہے۔ اگر حضرت اجازت دے دیتے تو 15 رمضان کو ہی نکل جاتا۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عوام ہے، اس ویڈیو میں جو آواز آ رہی ہے، وہ عوام کی جو آ رہی ہے وہ واہ 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 کے ٹھاکے لگائے رہے اور داد دے رہی ہے۔ سب مجنوں ہیں، دیوانے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو قصے کہانی کی عادت بنی ہوئی ہے۔ قرآن اگر سنا دیا جائے تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں جہاں قرآن کی باتیں ہوں۔ اور ان کا دل قرآن میں لگے بھی کیسے، کیونکہ یہاں تقریباً سبھی فرقوں کے نام نہاد مولویوں نے یا علماء سو کہہ دیں، کیونکہ علماء فرقہ ہیں، وہ علماء اسلام تو ہے نہیں، اور علماء جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہی علماء ہوتے ہیں۔ باقی جو فرقوں کی دعوت دے، عصبیت کی دعوت دے، یا پھر جو ہے چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو اپنے فرقے کی دعوت دے رہا ہے وہ علماء فرقہ ہے۔ عصبیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی، عصبیت کے لیے لڑا، عصبیت کے لیے مرا، وہ جاہلین کی موت مرا۔ اور یہ سب اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ اسلام کی۔ تو یہ علماء فرقہ ہے، سب سے بہترین الفاظ ان کے لیے ہیں علماء فرقہ۔ تو یہ ان کے علماء نے پہلے ہی کہہ رکھا کہ بھئی قرآن کو اگر تم غور سمجھ کے پڑھ لیا تم نے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کو اگر سمجھ لیا قرآن کو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بس ایسے ہی پڑھتے رہو، تمہیں ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی رہے گی۔ اب جب عوام کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں تو 10 نیکی مل گئی، چاہے ہم سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو چلو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیے کہ کیا فرما رہے ہیں حضرت، اور تھوڑا سا مزہ لیجئے، اور پھر غور و فکر کیجئے کہ کیا ہم ان کو علماء کہہ سکتے ہیں، کیا یہ علماء کہنے کے لائق ہیں، کیا ان کی باتیں قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں، کیا ان کی باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں، کیا یہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے، تمام فرقے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ فرقہ چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آؤ، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ایسے علماء سو کو مسجدوں کی محراب پہ بھی بیٹھنے مت دو، اور جو خود کو فرقے کی طرف لے جاتا ہے، ایسے علماء سے تعلق توڑ لو۔ اور خود کو، ہمیں اللہ نے 3 نام دیے ہیں، مسلم، مومن، عبداللہ، انہی نام سے پکارو۔ کیا ہمارے لیے اسلام کافی نہیں ہے جو ہم فرقوں میں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنا نام، اپنا تعارف، اپنی باتیں صرف اسلام کی طرف ہو، اور اسلام سے ہی اپنا تعارف کرائیں۔ چلیے ان حضرت کی ویڈیو دیکھیے آپ۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا، اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ
निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। तो जनाब देखी वीडियो, समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई तो फिर एक बार दोबारा फिर देखिए। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। हाँ तो भाई अब आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी क्योंकि आप 2 बार देख चुके हैं और इसमें आपको मज़ा भी आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और मज़ा लेने के लिए और फिरकों की लानत से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।